نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ رب العزت کو مانتا ہو اور آخرت کے دن کو بھی مانتا ہو، یعنی اس بندے کا یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے میری پوری زندگی کے بارے میں سوال پوچھے گا، تو اس بندے کو چاہیے فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، جو اس کے گھر میں مہمان آئے اس کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، پھر اسی طرح سے تیسری بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا، تو وہ بندہ ہمیشہ اچھی بات کرے، او لیصمت، تو اگر اچھی بات نہ کرنی آتی ہو تو وہ بندہ خاموش رہے۔ پھر جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط دیوار کی طرح سے ہے۔ تو دیوار کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دیوار جو ہے وہ دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے، ایک دیوار کا حصہ دوسرے دیوار کے حصے کو مضبوط کرتا ہے، فرمایا یشد بعضہ بعضا۔ تو جس طرح دیوار ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کو بھی ہمیشہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی مثال آقا اسلام نے یوں بیان فرمائی فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کے مثال بیان فرمائی کہ جس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو مضبوط کرتی ہیں، اسی طرح سے ایک دیوار دوسرے دیوار کو مضبوط کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی، کب تک؟ حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، جو پسند کرتا ہے اپنے آپ کے لیے، یعنی جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے تب تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابی شریح رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ، تین بار قسم ارشاد فرمائی، تین بار قسم
کھا کر کے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون، خدا کی قسم کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل، صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا من یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو حق الاسلام نے فرمایا قال، فرمایا الذی لا یأمن جارہ، کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی جو ہے، جس کا پڑوسی اس کی بوائقہ ایذا رسائی سے محفوظ نہیں، یعنی کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان نہیں ہے، جس کے پڑوسی کو اپنے دوسرے پڑوسی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی مالی طور پر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ بندہ ایمان والا ہے۔ ورنہ جس سے دوسرا پڑوسی پریشان ہے، وہ دوسرے پڑوسی کو نقصان دے رہا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے 3 بار قسم کھائی، قسم کھا کر کے بیان فرمایا۔ اب اللہ کے رسول کی کسی بھی بات میں ذرہ برابر شک کرنا یا شبہ کرنا بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن یہاں تو آقا علیہ السلام 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کو کس طرح سے مضبوط کرتا ہے، کس طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے۔ آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمن فی توادیہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد، کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مثل الجسد، ایک جسم کی طرح سے ہے۔ پھر آقا اسلام نے بیان فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، کہ جب ایک مومن کے جسم کا حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں ان کا شریک ہو جاتا ہے۔ ان جسم کے کسی ایک حصے کو پریشانی ہوتی ہے تو جسم کے پورے اجزاء جو ہیں وہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے، پھر خدا کی رضا کے لیے اس بندے پر رحم کرتا ہے، پھر اس پر شفقت کرتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے۔ تو یہ صفات ایک مومن کی بیان کی گئی ہیں۔ جب تک بندہ مومن میں، ایک انسان میں، ایک مسلمان میں جب تک یہ صفات نہیں پائی جائیں گی تب تک وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات پر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔